آنے والے نے پوچھا حضرت جی گھنی دیر ہو گئی، گھنٹہ ہو گیا، آپ کو یہاں بیٹھا دیکھا، نہ آتے ہو نہ جاتے ہو، پانی کی طرف نظر جما کے بیٹھتے ہو۔ کہنے لگے میاں پانی ادھر جاوے یا ادھر جاوے، انتظار کر رہا ہوں، جب ندی خشک ہوگی تو اس ندی کو پار کر کے اگلی بستی میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بابا جی شکل سے تو بڑے عقل والے لگتے ہو لیکن سوچ میں بڑے بے عقل لگ رہے ہو، بھلا ندی بھی کبھی خشک ہوتی ہیں، پانی بھی کبھی اس پار جائے گا، تجھے اسی میں سے گزرنا پڑے گا۔ بابا کہنے لگا بیٹے بے عقل میں کوئی نہیں، بے عقل تو ہے، میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں ہر نیکی کے کام میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، تبلیغ میں، کہتا ہے فرصت ملے گی تب جاؤں گا، فرصت تو کبھی ملنی کوئی نہیں، جس طرح ندی کے پانی کبھی ختم نہیں ہوں گے، رستہ ندی میں تلاش کرنا پڑے گا، تو دنیا کے جمیلوں میں رہ کر اپنی آخرت کو ایسے ہی تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ دکان کبھی بند نہیں ہونی۔ اکثر جگہ گیا، کیا پتا یہاں پہ میرے خیال سے دیکھا ہے، کل خانی ہوتی ہے نا، 25-30 آدمی جلوس کی صورت میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹے کو دکان کھلوانے جا رہے ہیں۔ اللہ، اسے اتنا ڈر لگ رہا ہے دکان کھولنے سے، اس کی ہمت نہیں کہ باپ کی دکان پہ بیٹھے چابی لگائے۔ ہاں آج اس کی ہمت نہیں، کل تم اسے اٹھا کے دیکھنا سگی ماں کے کہنے پہ نہیں اٹھ کے آئے گا، بہنوں کے سسرال والے آئیں گے اٹھ کے نہیں آئے گا، بڑا پیار ہے سے دکان سے، یہ تو مرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بے عقلے لوگوں کو جانتے نہیں ہو، جب اپنے منہ سے کہتے ہو یار مجھے میری اولاد سے امید کوئی نہیں، تو کس امید سے قبر میں جا رہے ہو؟ یہ روزانہ پھیرے مارے گی، یہ اندھی اندھی کوئی نہیں بھائی، دھوکہ ہے۔ بہت پیار مارا جائے گا، قاری تلا کہ جی ذرا قرآن پڑھائیو، اور کہاں گھر بھیجو، اور جی کہاں گھر کے اندر جگہ کہاں ہے، صفائی والی دیر سے آئے گی، کھانا دیر سے پکے گا، وہیں پڑھا دے 12 کلو کی دیگ بھیج دیں گے بس، اور وہ بھی الحمدللہ چھولوں والی، کیونکہ ہم نے ابا کو جنت الفردوس میں پہنچانا ہی کوئی نہیں، شروع میں رکھنا ابا جی کو۔ آؤ دوست آئے گا، چھوٹا گوشت پکا رہا ہے، ابو جی بڑے کھایا آپ نے چھوٹے گوشت، اب چھولے ہی کھا، فرشتوں کے پولے کا، اور یہ چھولے کھا۔ اللہ نے مجھے معاشرت پہ بولنے کا طریقہ دے دیا، الحمدللہ۔ پرسوں پتہ نہیں کتنے ولی اللہ کے درمیان بیٹھ کے بات کر رہا تھا، اور خانپور کی سرزمین پر ایک نے ماتھا چوما، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہی دل کے اندر اتارتے ہیں، اللہ سے مانگ کر کہ یا اللہ معراج تو ہو گیا، ولادت تو ہو گئی، الحمدللہ۔ نقوی صاحب احسن انداز میں حضور کا شان بیان کر رہے تھے، اللہ اس شان کو سینے میں سجانے کی، ماتھے کا جھمر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور آئے ہیں، آ کے چلے گئے، ہم نے کیا کرنا؟ وہ تو اپنی ذمہ داری پوری نبھا کے چلے گئے، تیری میری ذمہ داری کیا ہے؟ تجھے مجھے کیا سبق دے کے گئے؟ ہرا کے دامن سے ایک پیغام لے کے آئے، اور اس پیغام کو تیری میری جھولی میں ڈال کر تیرے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ تو دکان والا بعد میں، مکان والا بعد میں، چھابڑی ریڑی والا بعد میں، تاجر بعد میں، سنار بعد میں، ملک بعد میں، اوان بعد میں، سب سے پہلے نبی والے کام والا ہے۔ دکان پر بیٹھے اتنا اچھا نہیں لگتا، سبزی ترکاری کے بھاؤ بتاتے اتنا اچھا نہیں لگتا، ممن دعا الی اللہ، جتنا لوگوں کی گالیاں سن کر مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلاتا اچھا لگتا ہے۔
دنیا تجھے ویلوں کی جماعت کہے گی، دنیا کہے گی کسی کام کاج کے نہیں، دنیا کہے گی تمہاری بیویوں کا کیا بنتا ہے، دنیا کہے گی تمہارے بچوں کا کیا بنتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، نبی کے غلاموں کی طرف سوچ سمجھ کے انگلی اٹھا، انہیں سوچ سمجھ کے برے القاب سے نواز، ورنہ قیامت کا دن ہے جس نبی کی غلامی کے نعرے بازار میں لگاتا پھرتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے حوض کوثر تو دور کی بات ہے، چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تجھے تو اللہ والا بنانے کے لیے آیا تھے، دنیا والا کیسے بن گیا؟ تجھے دنیا والوں نے کہا اے جہاں مٹھا گلا کہ ڈٹھا، یقین جانو اس جہان کی مٹھاس لے کے قبر میں گیا، پہلے سانس میں قبر کی مٹی سے ایسی کرواٹ آ گئی، 1000 سال گزر گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا، جسم کا انجر پنجر ہو گیا، ٹوٹے ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، عذاب بکھر گئے، بال ٹوٹ گئے، چمڑا ادڑ گیا، اتڑیاں پھٹ کے باہر آ گئی، کالے رنگ کے ڈیلے پہ ڈنگ کیڑے نے مار کے سارا پانی باہر نکال دیا، قبر کی کرواٹ 1000 سال گزر گئے، آج تک حلق سے کوئی نہیں گئی ہے۔ اسی لیے میں آپ حضرات سے مشورہ کرنے کے لیے آیا، وہ لوگوں دنیا کے راحت آرام کے لیے اپنے کچا پکا مکان جیسا کیسا مالک کائنات نے دیا بنا لیا، اور میرے عزیزوں سردی میں کمبلوں میں چھپ جاؤ گے، دروازے بند کر لو گے، گرمی میں چرپائیوں سمیت باہر آ جاؤ گے۔ او لوگوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، قبر کی تیاری، قبر کے مکان کے لیے، قبر کے کچے کمرے کے لیے تو نے میں نے تیار کیا کر رکھا ہے؟ یقین جانو اگر وہاں جا کے خدا نے رلا دیا، قیامت کی صبح تک تیری میری آنکھ کا آنسو خوش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں یقین آتا جا میرے عزیزو، تم اپنے اپنے قبرستان میں چلے جاؤ، پتہ نہیں ڈیرے غازی خان میں 4-5 تو قبرستان ہوں گے، اور آپ میں میرے میں کوئی ایسا جوان نہیں بیٹھا، کوئی ایسا بوڑھا نہیں بیٹھا، آنکھوں والا بے آنکھوں والا ایسا آدمی نہیں بیٹھا جس نے 2-4 جنازے اپنے کندھے پہ نہ اٹھائے ہوں۔ کوئی محلے والے کو لے کے گیا، کوئی سگے باپ کو لے کے گیا، کوئی سہاگل کو لے کے گیا، کوئی بیوہ عورت کو لے کے گیا، کوئی ماں کو لے کے گیا، کوئی نو مولود کو لے کے گیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، مرنے والا چرپائی میں سے جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے، اور میرے جنازے کو اٹھا کر کلمہ شہادت کہنے والے کہ اسی طرح تیرا جنازہ اٹھائے گا جائے گا، تیرے قدم اٹھائے جائیں گے، تیرے کندھے تجھے جنازے کو کندھا دیا جائے گا۔ آج کلمہ شہادت اتنا پکا لے لوگوں کے کندھوں پہ، ان کے کلمہ شہادت سے تجھے اجر ملے نہ ملے، اپنی زبان پہ اتنا کلمہ شہادت پکا لے جب جو روح قبض کرنے والا فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، ملک الموت کو دیکھے کہ ایک منٹ ٹھہر جا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا تیرا کام ہے، ایمان کی حالت میں خدا کے پاس لے جانا ملک الموت کا کام ہے۔ میں آپ حضرات سے گلہ نہیں کر رہا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ الحاج صاحب کا انتقال ہو رہا ہے، پوچھو تو صحیح جا کے 2 مرتبہ حج کر کے آیا، 10 مرتبہ مسجد نبوی میں رمضان میں اعتکاف کر کے آیا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا کلمے کے بغیر کیوں مر گیا؟ الحاج صاحب کو کلمہ نصیب نہ ہوا، 5 وقت کے نمازی کو کلمہ نصیب نہ ہوا، اور لوگوں ہم نے تو ایسے متقی پرہیزگاروں کو دیکھا آخری وقت ہے بستر پہ پڑ گئے، 4 مہینے پہلے نماز چھوٹ گئی۔ جہاں اولاد کی دعا کرتے ہو میں اللہ والوں کے بارے میں بدگمانی نہیں لاتا، کیا پتا جس نے ساری زندگی نماز نہ چھوڑی دلی میں پڑھتا ہو، اشاروں سے پڑھ لیتا ہو، انگلی ہاتھ کے اشارے سے پڑھ لیتا ہو، اللہ کو یاد کر لیتا ہو، لیکن میرے عزیزو میں نے اپنے بڑوں کو یہ کہتے سنا، او لوگو جہاں مال کی دعا مانگتے ہو، اولاد کی دعا مانگتے ہو، زندگی کی خوشحالی کی دعا مانگتے ہو، کچے پکے مکان موٹر کار گاڑی کی دعا مانگتے ہو، وہی اللہ سے دعا
دعا مانگو، الہ العالمین جب دنیا سے اٹھائے کوئی نماز قضا میرے ذمہ نہ ہو، آخری وقت ہو، آخری نماز ہو، ملک الموت اس حالت میں آئے، میں سجدے میں پڑا ہوں سبحان ربی العالی میری زبان پہ ہو، اس حالت میں فرشتہ مجھے لے جائے، قیامت کا دن ہو، آواز لگے المرء ما من احب الیہ، جو جس کے تذکرے کرتا جائے گا اسی کے تذکرے کرتا اٹھایا جائے گا، کوئی قیامت کے دن مال مال کرتا اٹھے گا، کوئی دکان دکان کرتا اٹھے گا، ایسی اللہ سے موت مانگ لو جب تمہیں قیامت کے دن اٹھے، خدا پاک کی قسم چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہو اور زبان پر سبحان ربی العالی کا ترانہ ہو۔ مگر نہ میرا عزیزو یقین نہیں آتا، قبر میں اتارنے کے بعد اسی لیے تو علماء اکرام فرماتے ہیں، فرمایا جنازہ پڑھنے سے پہلے چہرہ دیکھ لو، جنازہ پڑھنے کے بعد کفن سے منہ نہ نکال لو، تم نے میت کو اللہ کے حوالے کر دیا، جب جنازہ پڑھ کے اللہم اغفر لحینا ومیتنا کہہ کر اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ والایمان، جب پڑھ کے رخصت کر دیا پھر چہرے سے کفن کفن سے چہرہ نکال کر نہ دیکھو، آخری دیدار مت کرو، اسے اللہ کے سپرد کر دو، پتہ نہیں اندر معاملہ کیا ہوا، اگر کسی کا راز کھل گیا دنیا مر جاتی ہے، مرنے والے کا گلہ نہیں چھوڑتی ہے۔ لیکن یہاں تو سارا قرآن تمہیں مرنے پہ یاد آوے گا، ساری حدیث تمہیں مرنے پہ یاد آوے گی، جس نے کبھی زندگی میں اذان کا جواب نہ دیا تمہیں قبر پر اذان یاد آوے گی، کلوں والی چادر تمہیں قبر پہ یاد آئے گی، سگی بھتیجی کے سر سے چادر اتار دو گے قبر پہ چادر دو گے، سگی بیوہ کے سر سے چادر اتار دو گے قبر پہ چادر دو گے، رب اکبر کی قسم ہے کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہو جس نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ چادر اتار تو چادر چڑھا دی اور کہا بلال دنیا والوں کو بتا دے، میرے غازی خان والوں کو آگاہ کر دے، چادر اتارنے والے نہ بننا، چادر سر پر ڈالنے والے بننا، تم اس نبی کے امتی ہو جو چادریں اتارنے کے لیے نہیں چادریں سر پہ ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ نماز تو میرا عزیزو اگر تم نے میں نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھو گے، جوتے پڑھیں گے پڑھنی پڑے گی، روزہ نہیں رکھو گے تب بھی رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، حج کرنا پڑے گا، یہ تو بنیادی ارکان ہے۔ یوں سمجھ لو جس تمبو کے نیچے بیٹھے ہو، جس شامیانے کے نیچے بیٹھے ہو، یہ شامیانہ 4 ستونوں پہ کھڑا ہوا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ اس پر یہ شامیانہ کھڑا ہوا، اس کے نیچے بیٹھے ہو جو چھائے لے رہے ہو وہ نبی کا اخلاق ہے، جو چھائے لے رہے ہو وہ نبی کی مبارک زندگی ہے، اس کے سائے میں بیٹھے ہو، نبی کے پیارے پیارے بول ہے، نبی کی معاشرت اور تجارت ہے، نبی کا اٹھنا بولنا سونا جاگنا، نبی کا دیکھنا، نبی کا رونا ہنسنا، نبی کا دشمنوں کو معاف کرنا، اپنوں کو گلے سے لگانا، دھی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اللہ اکبر، عورت کو دیکھ کے نگاہ نیچی کر لینا، ازواجی زندگی بڑی خوشگوار گزارنا، ایک کپڑے ایک جوڑے میں زندگی گزار دینا، کبھی دسترخوان پہ 2 سالن نہ آئے اور کبھی دسترخوان پہ تازی روٹی نہ آئی، او لوگو اللہ اکبر، کئی مہینے دسترخوان نہ سجنا، یہ نبی کی زندگی کہاں سے لے کے آؤ گے، یہ نبی کا طور طریقہ کہاں سے لے کے آؤ گے، کہو گے مولوی صاحب گھر میں دسترخوان نہیں سجتا، میں نے نبی کا دسترخوان نہیں پڑھا، نبی کی معراج پڑھی، بیٹیوں پہ پیار نہیں آتا، میں نے نبی کی سواری داچی پڑھی، حلیمہ کی گود پڑھی، میں حلیمہ کا دودھ پلانا پڑا، یہ نہیں پڑا، مکہ پاک میں جب داخل ہوا لوگ تھر تھر کانپنے لگے، پجامے میں لوگوں کے پیشاب نکلنے لگا، آج 14,000 کا لشکر لے کے آ گیا، دیمار 4.5 کرے گا، کسی کا کلیجہ نکالے گا، کسی کی گردن پہ چھرا چلائے گا، کسی کے پیٹ میں کھنجر گھونپے گا، کسی کے تلوار سے ٹوٹے کر دے گا، ایک نبی کا صحابی جوان آگے بڑھا، کفار مکہ
مکہ کے جا کے دروازے بجانے لگ گیا، اور تمہاری ماں بہن نکلو ذرا باہر، آج ہم ٹوٹے کر کے دکھائیں گے، آج ہمیں اجازت ہے تلوار چلا کے دکھائیں گے، آج ہمیں تمہیں خون کے آنسو رلا کے دکھائیں گے، آج تمہارے بچوں کو یتیم کریں گے، عورتوں کو بیوہ کریں گے، تمہارے گھروں کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے۔ ایک آیا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ تیرے ساتھ نے تو ہمارا ترا نکال دیا، تیرے ساتھ نے ہمیں ڈرا کے رکھ دیا۔ رحمت والے نبی تشریف، آپ نے سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا، اے سعد ادھر آ جا، تو کس کی اجازت سے لوگوں کے کنڈے کھٹکھٹا کے انہیں ڈرا رہا ہے؟ کملی والے آج میرے سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، فرمایا پتہ ہے جن کے دروازے کے کنڈے بجا کے آیا، کجی کملی والے انہی کے دروازے پہ چلا جا اور جا کے دوبارہ کنڈا بجا، باہر نکلے گا میرے سے ڈرنا۔ او لوگوں میں دشمنی لے کے نہیں آیا، محمد والا پیار لے کے آ گیا۔ لگتا ہے مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ لے ہم جانوروں سے پیار کریں گے، ہم لوگوں سے پیار کریں گے، ہم گاہکوں سے پیار کریں گے، مجھے تو سگی ماں پہ پیار نہیں آتا، مجھے تو ابے پہ پیار نہیں آتا، مجھے تو بہن بھائیوں پہ پیار نہیں آتا۔ چار پیسے آنے کی دیر ہے، اوقات سے گر جاتا ہے، اللہ اکبر، اچھے اچھوں کو منہ نہیں لگاتا۔ اوے لوگوں، یہ پیسہ آنے والی ہے، پیسہ تو میرا عزیزوں ناچنے والوں کے پاس بڑا ہے، لیکن نبی والی زندگی نصیبوں والوں کو ملا کرتی ہے۔ اور لوگوں جسے نبی والی زندگی مل گئی، نبی والے اخلاق مل گئے، نبی والی صورت سیرت مل گئی، رب کعبہ کی قسم ہے اسے پیسے کے پیچھے نہیں دوڑنا پڑتا، بلکہ پیسہ خود دوڑ کے اس کے قدموں میں آ جایا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب دنیا دل کے اندر گھر کرنے لگ جائے، جب دنیا دل کے اندر آ کے تماشے کرنے لگ جائے، جب پیسے پہ پھلنے پھولنے لگ جائے، اسے پیسے کو ماں باپ سمجھنے لگ جائے، یہ تو وہی تھا جو بچپن میں ایک گلی کے اندر کھیلا کرتے تھے، آج وہ 1 to 5 کو ریس دے کے ایسے چلا گیا، غریب کے کپڑوں پہ کیچڑ اچھاڑ کے چلا گیا، پانی کے چھٹے پھینک کے چلا گیا، پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم ہے جس کے پر چھینٹے پڑے وہ آواز نہیں دے گا، بالکل موت نے چنگھاڑ مار کے کہا، اے ظالم پلٹا معافی مانگ لے، ورنہ موت کے وقت ایسا داغدار کر دوں گا، 7 سمندروں کے پانی ڈال کے دھویا جائے تجھے پاک نہیں کیا جائے گا۔ تمہیں اترانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا اور تمہیں ڈرانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ انسان کے بچے بن جاؤ اور تم آج کے رسول کہنے کے حقدار ہی کوئی نہیں، تم مچھوں کو بڑا کر رہے ہیں، نبی کی سنت پر اجاڑ پھیر رہا ہے۔ ہم تو اس جانور سے بھی گر گئے۔ او لوگوں، تم گھر میں کوئی پالتو جانور رکھ لو، کوئی بکری رکھ لو، کوئی بھیڑ رکھ لو، کوئی گائے بھینس رکھ لو، یقین جانو جو اسے پٹھے ڈال لے گا، جو اسے دھوپ چھاؤں میں کھڑا کرے گا، جو اس کا گوبر پیشاب دھوئے گا، اور جو اسے دھوپ چھاؤں میں کھڑا کرے گا، جو اس کا خیال کرے گا، گھر آتے اس کی طرف دیکھے گا، یہ جانور وفادار ہے، بے عقل ہے اور بولتا کوئی نہیں، لیکن اپنے مالک کو دیکھ کے میں کرنے لگ جائے گا۔ اور تو کیسا بے وفا انسان ہے، جانور کو پتہ لگ گیا یہ میرا مالک ہے، روٹی دیتا ہے، اور تو روٹی مالک کی کھا کے سجدے غیر کو کرتا، تجھے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ گھر کے اندر بکری کا میمنہ رکھ لے، اپنے مالک کو دیکھ کے میں کرے گا، یہ کیسا انسان ہے، کھاوے بھی خدا کا، پیے بھی خدا کا، پہنے بھی خدا کا، جب تک گلا نہ کر لے رات کو اسے بستر پہ نیند ہی نہیں آتی ہے۔ تھوڑے سے حالات آنے کی دیر ہے، تھوڑی سی پریشانی آنے کی دیر ہے۔ ڈیرے والوں، کیا آپ لوگوں نے لوگوں کو سنا کوئی نہیں؟ کہتے لے پھر مولا تے میں بھی تیری اخیر دیکھاں گا، کر لے پھر جتھے تک تو کریں گا۔ اللہ کہتے اس بھولے کو کون سمجھائے، اگر اس نے میری اخیر دیکھ لی، میرے نسلوں کو بیڑا غرق کر دیا، اس کا نام بھی مٹا کے رکھ دوں گا۔
کیا پتا تمہارے ڈیرے میں بڑے بڑے ترم خان آئے ہوں گے، بڑے بڑے ڈرانے والے دمکانے والے آئے ہوں گے۔ جاؤ جاؤ قبرستان میں جا کے کھڑے ہو کے ان کی قبر پہ پوچھو تو صحیح، اور اتنے بڑے بڑے ڈولے دکھایا کرتا تھا، باڈی بلڈر بن کے سینہ تان کے کھڑا ہوا کرتا تھا، بتا مٹی کے ذروں نے تیرے جسم کا کیا حلیہ کر کے رکھ دیا ہے؟ ابو جان تو نے تو اس مال کے لیے چاچے کو کہا تھا میرے دروازے پہ نہ چڑھیو، میرے باپ مجھے وہ تیرا منظر بھولتا کوئی نہیں، جب فالج کے مرض میں منہ ٹیڑھا تھا اپنے بھائی کا نام لے لے کے کہہ رہا تھا میری منجی کو اسے ہاتھ نہ لگانے دیو، اگر منجی کو ہاتھ لگا دیا اپنا حق معاف نہیں کروں گا۔ بتا تو صحیح چاچے سے تعلق توڑ کے آیا، قبر میں کتنا آرام ملا ہے؟ سگی بہن تیرے پیر میں دوپٹہ رکھتی تھی، ٹھوکرے مار مار کے اسے گھر سے دھتکارا کرتا تھا، وہ بہن دروازے پہ روئی۔ یقین جانو ڈیرے والوں قبرستان کے اندر بہنوں سے بے وفائی کرنے والا پکار پکار کے کہہ رہے خدا کے واسطے میرے بہن کو ایک دن رلایا تھا، جب سے قبر میں آ کے پڑا ایسا رلایا جا رہا ہوں چپ کرانے والا ہی کوئی نہیں رہا ہے۔ تم میری بات پہ کان دھرو یا نہ دھرو، تم میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو، اولو میرے عزیزو صبح فجر کی نماز پڑھ کے قبرستان چلے جائیو۔ کہ مولوی صاحب بے وقوف ہو گیا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ ہم تو جمعے کے دن نہیں جاتے، تو فجر کی نماز پڑھ کے کہہ رہا ہے مولانا تو قبرستان جانے کی بات کرتا ہے، ہم تو فجر میں مسجد میں نہیں جاتے۔ کسی نے کہہ دیا یار بڑی پریشانی ہے، کہتا یہاں سے فورٹ منٹرو جانا پڑے گا، یہاں سے تجھے ڈیرے اسماعیل خان جانا پڑے گا، بہت بڑا ولی اللہ پھوک مارے گا، کام بڑھ جائیں گے۔ اور بے شرما اپنے مسئلوں کے حل کے لیے ڈیرے اسماعیل خان جا رہا ہے، مسئلہ حل کرانے کے لیے وضو کر کے مصلی پہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان والا بھی اسی سے مانگے گا، تو کرایہ خرچ کر کے وہاں جا رہا، خود کیوں مصلی پہ بیٹھ کے نہیں مانگ لیتا؟ اللہ اکبر، مانگنے میں فرق ہے، ذرا شکستہ دل سے مانگ، ذرا ٹوٹے ہوئے دل سے مانگ، مانگتے ہوئے کڑائیاں نہ کر، انگلیوں کے پٹاخے نہ لگال، ناک میں انگلی نہ مار، داڑھی کا خلال نہ کر، ادھر ادھر نہ دیکھ، بس یوں کر کے بیٹھ جا، دل کی دنیا سے رونا شروع کر دے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے اوہ کر کے روتا ہے بچہ، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، جب بندہ گناہ سامنے رکھے اوہ کر کے رونے لگ جاتا ہے، اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم نے تو اسے نوٹ دکھائے کہ چھڈو جی وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں گے، پتہ نہیں کام بنے گا یا نہیں بنے گا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اللہ اکبر، جب تو پیسہ پھینک کے تماشا دیکھتا ہے، کسی کا حق اپنی جھولی میں ڈال کے لے آتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے تو پیسہ پھینک کے تماشا دیکھے گا، اللہ جب تجھے قبر میں پھینکے گا تو دنیا تماشا دیکھے گی۔ ڈیرے والوں میں تو یقین جانو اللہ میرے رب نے ایک دن میرے دل میں بات ڈالی، میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا عبدالحنان امیری کہاں چلی گئی، خطابت کہاں چلی گئی، اللہ اکبر تزکیے کہاں چلے گئے، خانقاہیں کہاں چلی گئی، فقیری کہاں چلی گئی، لیل لڈی کہاں چلی گئی، اور 2 کروڑ روپے کی دکان کہاں چلی گئی۔ کسی کو دکان کے کونٹر پہ ہاتھ بھی رکھنے دیتا تھا، اسپرے مار کے شیشہ صاف کیا کرتا تھا۔ اور اوقات تو اس وقت پتہ لگی جب مسجد سے جنازے والی چرپائی تیرے دروازے پہ لا کے کھڑی کر دی گئی، میں نے کہا واہ اللہ تیرے فیصلے، جس چرپائی پر گیڑی والے کا جنازہ گیا اسی چرپائی پہ ڈیرے غازی خان کے ناظم کا جنازہ جا رہا ہے۔
یہ تو دنیا میں کسی کے جھٹے میں پانی نہیں پیا کرتا تھا، سگے بھائی کے جھٹے کو پھینک کے گلاس ڈھال کے پیا کرتا تھا۔ آج کیا بنی؟ موت نے اتنا بے بس کر کے مسجد والی چرپائی پہ لٹا دیا۔ یہ کلمے والی چادر ہزاروں کینسر کے مریضوں پر، بلڈ پریشر کے مریضوں پر، گردے کے مرض والوں پر، ہزاروں خارش کے مرض والوں پر یہ کلمے والی چادر مری۔ آج یہی جھوٹی چادر لے کے جا رہا ہے۔ اور اب بھی تجھے دنیا کی اوقات سمجھ نہیں آئی، پھر تیرا اللہ ہی حافظ ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، جاؤ جا کے قبروں سے مٹی اٹھا کے سونکھ کے دیکھو، پتہ لگ جائے گا اندر کیفیت کیا ہو رہی ہے۔ قبر کی حالت دیکھ کر پتہ لگ جائے گا۔ او لوگوں، یہ رئیس زادے بتا رہے ہیں، یہ امیر زادے بتا رہے ہیں، یہ مال کے پیچھے لوگوں کو جیل کروانے والے، سگے پڑوسی کو پھنسوانے والے، او لوگوں جھوٹے پرچے کرانے والے، اور یہ بازار کے اندر غریب کی غریبی کا تماشا بنانے والے۔ اللہ اکبر! غریب کو دیکھا منہ پہ تماچے مار دیے، امیر کو دیکھ کے حاجی کہہ دیا۔ او لوگوں، تیرا میرا دین اس بات کی اجازت تجھے مجھے نہیں دیتا ہے۔ اگلی بات بتاؤں، کلیجے پہ ہاتھ رکھو گے۔ ہاں، جب شام کو تم اپنے گھر آتے ہو، کوئی چوک ایسا نہیں جہاں ریڑیاں کھڑی ہوں، ٹھیلے کھڑے ہوں، یہ وہی سیب ہے، وہی کیلا ہے، وہی انار ہے جو صبح 250 روپے کلو مل رہا تھا۔ اب کہہ رہے حجی 250 کے 2 کلو لے جا، اور تو نے صبح کیوں نہیں دیے؟ حجی صاحب جان دینی پہ رڑے دا مال سارا نکل گیا، اور رڑے کا مال سارا نکل گیا۔ چاچا ریڑی لگاتا تھا، بھتیجا بھی لگا رہا ہے، ابا ریڑی لگاتا تھا، بیٹا بھی لگا رہا ہے۔ 47 سے لے کر 70 گزر گئے، ریڑی لگاتے آ رہے ہو، ہائے دن رات ریڑی لگا رہے، چھوٹی سی دکان نہ بنا سکا۔ کیسے بنائے گا؟ سورہ یاسین کے کیلنڈر بھی لگوا لیے، زمزم دم کر کے ریڑی پہ چھڑکوا لیا، دکان نہ بنا سکا۔ او لوگوں، ہرے رنگ کی ٹوپی گلے میں تسبیح ڈال کے وظیفے بھی پڑھ لیے، پھر بھی دکان نہ بنا سکا۔ کیسے بنائے گا؟ یہ جو رڑے کا مال ہے، صبح صبح تو نے دے دیا، کتنے ہاتھوں میں گیا، دیکھنے والوں نے بددعا دی، کاٹنے والیوں نے بددعا دی، ہڈیاں چڑھانے والیوں نے گالی دی۔ خدا تیرا بڑا غرق کرے، اتنے پیسے لے کے 2 نمبر سودا دے دیا، سبزی خراب دے دی، دال خراب دے دی، تو نے ہمیں فلاں چیز خراب دے دی۔ اللہ اکبر! لے کے جانے والا گالی دے رہا ہے، پیسے دینے والا گالی دے رہا ہے، گھر کے اندر دیکھنے والی گالی دے رہی ہے، ترکاری کاٹنے والی گالی دے رہی ہے، پکانے والی گالی دے رہی ہے، کھانے والے گالیاں دے رہے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتا، جب اتنی گالیاں بددعائیں تیری ریڑی پہ آئے گی، وہ سورہ یاسین کا کیلنڈر کیا کام کرے گا؟ سودا تولتے ہو دوسری ریڑی پر، خدا پاک کی قسم تجربہ کر لو، صبح چلے جانا، سارے میرا فون نمبر لے لو، ورنہ میرا عزیزو تجربہ کر لو، اس ریڑی سے خرید کے 10 ریڑیوں پر جا کے تول لینا، کسی بھی ریڑی کا تول پورا ہی نظر نہیں آئے گا۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ کر کے دیکھ لو۔ یہ تو سارے ایسے ایسے کر رہے ہیں، ہماری ریڑی ہے وہ تو فرشتوں کی ہے۔ مولوی صاحب تویز کروا لیے، مولوی صاحب بڑے دم پھیڑے کرا لیے، اولاد نہ نہیں۔ قرآن کی تلاوت کر کے جسے نکاح کے بندھن میں باندھ کے لایا تھا، مولوی صاحب نے 2 حدیثیں 3 قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہا تھا قبول ہے، اور میں نے تو قرآن کی بہاروں کے سائے میں تجھے قبول کیا تھا۔ یہ تو وہی ہے جو شادی کی پہلی رات ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی تھی، اجی میرے لیے دعا کرو، سہاگن جیوں سہاگن مروں، میرے لیے دعا کرنا، تیرے کندھے پہ میرا جنازہ جاوے، تیرے سے پہلے میں چلی جاؤں۔ وہ یہ کیا ہوا؟ اور 10 سال کے بعد 10 بچوں کی ماں بڑھ کے
مرتے کہنے لگی اپنی شکل میرے سے دفع کر دے، مجھے تیرا اچھا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ چہرہ وہی ہے جو سہرے کے پیچھے سج کے آیا تھا، چہرہ وہی ہے جو گلاب کے پھولوں کے ہار کے سہرے کے پیچھے سج کے آیا تھا۔ اللہ اکبر، اس لیے اچھا نہیں لگتا، تیرے دنیا کے ارمان پورے نہ کر سکا، تجھے کوٹھی لے کے نہ دے سکا، تجھے پکا مکان نہ لے کے دے سکا، تیرے دسترخوان پہ حرام کی غذا نہ لا سکا۔ رب کائنات کی قسم ہے، اور تو پیسے پہ میری بھی بیٹی مری، تو مال پہ مری۔ ہائے اللہ اکبر، جس دل باپ کے گھر سے آئی، دنیا کی تمنا چھوڑ کے شوہر کے دروازے کی چوکھٹ تک پار کرتی، بچے کی تربیت قرآن سے کرتی، بچے کی تربیت درود شریف سے کرتی، بچے کی تربیت اللہ اللہ کر کے کرتی۔ میں کہاں سے لاؤں وہ حسین کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا، جس نے اپنے بچے حسین کو گود میں اٹھایا ہوگا، سینے سے لگا کے دودھ پلایا ہوگا، بچہ دودھ پینا ہوگا، ماں قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دی ہوگی، ماں کے آنسو حسین کے چہرے پہ گر رہے ہوں گے، ماں کی تمنا نے کہا ہوگا عرش والے یہ میرا بچہ میرے دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا، یہ میرا بچہ میرے دودھ کا حق کیا ادا کرے گا۔ فرشتوں نے پکار پکار کے کہا ہوگا اے فاطمہ تو نے اسے گود میں قرآن سنایا، ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں کربلا کے میدان میں یہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنائے گا۔ جنہیں تم نے پیٹ میں بھی سی سنائی 1 2 3 سنائی، جنہیں دنیا میں آنے کے بعد اللہ اکبر امی نے 100 روپے دیے تھے، آج ابو جی نے 500 روپے کا نوٹ دیا، جا بازار میں کھا کے آ جا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں ابو نے 500 کیوں دیے؟ مجھے ٹچ موبائل چلانا آ گیا، اور تجھے قرآن پڑھنا نہ آیا، تجھے درود شریف پڑھنا نہ آیا، تجھے 40 حدیثیں یاد نہ ہوئی، تجھے 10 قرآن کی سورتیں یاد نہ ہوئی، اور دینے والا بھی کم بخت نکلا، لینے والا بھی بدبخت نکلا ہے۔ ماں گڑ کی ڈلیاں گڑ کے پکوڑے بنا کے دیا کرتی تھی، اماں گڑ کی روٹی بنا کے دیا کرتی تھی۔ حجن کیا بات ہے، آج تیرے گھر میں میٹھے چاول پکڑے، اجی میرے بچے نے آج بسم اللہ پڑھ کے سنا دی، میرا بچہ ماں کی ساتھ کھڑے ہو کے نماز کا سجدے کر کے دکھا رہا تھا، ماں جھولی پھیلا پھیلا کے دعائیں دے رہی تھی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، چھوٹے بچے کو ماں نے خیر کی دعا دی، موت آ گئی خیر جنازے کے ساتھ قبر تک ساتھ گئی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون اس گھر میں دعائیں دیتا ہے؟ امی دعائیں دیتی ہے، کہتی دفعہ اپنی شکل لے کے نکل لے، باپ کہتا ہے دکان سے آ کے کھڑا نہ ہوئی، بھائی کہتا ہے میرے کمرے میں میری بغیر اجازت کے کیوں آ گیا، بہن کہتی ہے بھائی خبردار آج تو مجھے کام کہہ دیا، آئندہ نہ کہیو میرے سے برا کوئی نہیں۔ وہ کہاں جاوے گا؟ پھانسی کے اڈوں پہ جاوے گا، تاش کے اڈوں پہ جاوے گا، لوڈو کھیلنے جاوے گا، شراب کباب کے اڈوں پہ جاوے گا، ڈیرے غازی خان کی بدترین جگہ پہ جا کے بیٹھے گا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اور دکان بند کرنے کے بعد موبائل بھی بند کر دیا کرو، اپنے بچوں کو وقت دو۔ رب اکبر کی قسم ہے تو دنیا کی راتوں میں ان کا ساتھ دے، یہ قبر کی راتوں میں قرآن پڑھ کے تیرا ساتھ دے گا۔ سگی اولاد اپنے بچوں کو، سگے باپ ماں باپ اپنے بچوں کو وہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ موت کے وقت تیرے ماتھے کے بوسے لے کے تجھے کلمے سنائے گا کوئی نہیں۔ یہ تو محلے والوں سے مشورہ کرے گا، چاچو جی تیرا تجربہ بوتا ہے میرا بڑو دیکھ بچے گا کہ نہیں، اللہ اکبر اگر بچے تو میں ہسپتال لے جاؤں۔ او لوگو جب اولاد آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، پلازوں کے مالک ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، آپس میں مشورہ کرے ہسپتال کا بل کون دے گا، اور پھر لوگوں انتظار نہ کرو کسی بھی وقت قیامت آنے والی ہے۔ باپ مرنے کے بعد برادری مشورہ کر رہی ہے ماں عدت کس بیٹے کے گھر میں گزارے گی۔
ماموں جی آپ کو پتا ہے میں تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، میری بیوی کے بچے سارے پریشن سے ہوئے ہیں، میں نے تو نوکرانی رکھ رکھی ہے، اماں کو کون سنبھالے گا؟ بڑے بھائی کو کہہ دے، وہ تو کہتا ہے بھئی میں تو ہوئی کوئی نہیں، چھوٹے کو کہہ دے، وہ تو کہتا ہے میں تو ہوئی کوئی نہیں، یہ رلتی پھر رہی ہے، لوگوں کے سامنے ہنسنے کی کوشش کرتی ہے، اندر موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ رو رہی ہے۔ او لوگوں، زندگی کی خوشی میں سے کوئی ساتھ رکھنے والا نہیں، زندگی کی ہنسی میں سے کوئی سینے سے لگانے والا نہیں۔ وہ چلی کسی مائی کا جنازہ یہاں سے نکلا، میری اماں چلی گئی، کسی کی ادھر سے نکل گئی، کسی کی ادھر سے نکل گئی، اللہ اکبر، تجھے گاڑیوں موٹر سائیکل کے شور میں ماں کی صدا سنائی نہ دی۔ جب جنازہ نکلا جاتے ہوئے کہنے لگی چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جدل سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ الوداع الوداع، جا رہے میرے بچوں، سر میں درد ہو جایا کرتا تھا، مجھے دیکھ کے کہتا تھا تماشے کر رہی ہے، بیوی کو دیکھ کے کہتا تھا آجا، جب بھوک لگے گی روٹی کھا لے گی، سے ڈرامے آنے لگ گئے۔ بیٹے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آئیے ذرا دو ہاتھ ماریے، اماں تیرا تو یہ تماشا رہتا ہے۔ تماشے کی لٹ لگانے والا تیری زندگی کا تماشا بنا کے چلی گئی۔ او لوگوں، رب اکبر کی قسم ہے، جب ماں باپ چلے جائیں دروازے پر ہاتھ اٹھا کر دعا دینے والا ہی کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ بیوی سے کہو میرا یہ کام کر دے، میرا کام بڑھ جائے گا، کہ بتا پھر دعا کروں گی مجھے کتنا حصہ ملے گا؟ بیٹی کہتی ہے ابا ٹچ موبائل دے گا کہ نہیں؟ بیٹا کہتا ہے ابو جان گاڑی لے کے دے گا کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اگر اماں ابا کو کہہ دو اماں ابا یہ کام ہونے والا ہے، دعا کرو، اماں جان میں تجھے حج کراؤں گا، جھولی پھیلا کے کہے گی بچے اب میری عمر حج کی کوئی نہیں، خدا تجھے کراوے، تیرے بچوں کو کراوے، تیری گھر والی کو کراوے۔ ہاں میں نے تو گوڈوں میں جان کوئی نہیں، ہاں جب مدینے جاوے میں اجڑی کا سلام کہہ دینا، جب بیت اللہ کا طواف کرے میری طرف سے حجر اسود کا بوسہ لے لینا، اور میرا بچہ روزہ رسول کی چھاؤں میں کھڑا ہو کے تو مجھے نظر آئے گا، بڑھڑی ماں کا بڑھاپے میں کلیجہ ڈھر جائے گا۔ اگر میری بہنیں میری مائیں سن رہی ہیں، اگر تم نے اپنا گھر بچانا ہے 5-10 منٹ کی میری بات سن لو۔ اور لوگ اس وقت میں چوتھی جگہ بیٹھ کے تقریر کر رہا، تقریباً میرے عزیزو اکتوبر نومبر کا مہینہ، تقریباً اب تک میں نے 263 کے قریب پروگرام کر لیے، اور میں اک کے بیٹھ گیا 4 پروگرام 5 پروگرام۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، پیسے پہ بھروسہ کوئی نہیں، رات کو جیب میں آتا صبح پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا، بس خدا پاک کیا کہ جب بیٹھتا ہوں الہی آج رلا لے، اللہ قبر میں نہ رلائیو، آج رہوں گا کوئی گلے لگ کے کہے گا مولوی صاحب بس چپ کر جا، رب اکبر کی قسم ہے قبر میں اگر رونا شروع کر دیا قیامت آ جائے گی، چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جو رات کو اللہ کے ڈر سے مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگ گیا قبر میں ہنستا ہوا جائے گا۔ باقی منزلیں بعد کی ہے۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہیں، بھائی محمد یوسف صاحب کی برکت سے، والخیر محمد صاحب کی برکت سے اگر آواز یہ لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہے، میری دھی بہن میری ماں بیٹی اپنے بھائی سے اپنے شوہر سے کبھی وہ فرمائش نہ کرنا جو تیرا شوہر پوری نہ کر سکے۔ پتہ ہے تنخواہ اس کی 30,000 روپے کی، کہتی ہے سن لو میری بات، ہمارے سے برف نہیں مانگی جاتی، ہمارے سے برف نہیں لائی جاتی، اگلے سال گرمی کے آنے سے پہلے 60,000 روپے کا فریج آ جانا چاہیے۔
چاہیے گھر کی کلکل سے بچنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری بکواس سے بچنے کے لیے وہ پتہ نہیں کس کے گلے پہ چھری پھیر کے 50,000 کا فریج لے آئے گا، اور دنیا کا ٹھنڈا پانی تو کسی گلے کو دبا کر، کسی غریب کے ارمانوں کو دبا کر تجھے دنیا کے اندر فریج کا ٹھنڈا پانی مل جائے گا، رب اکبر کی قسم ہے حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ بیوی کہے مجھے سردی کے کپڑے بنا کے دو، مجھے سردی کے بوٹ لے کے دو، گرم جراب میں لے کے دو، بیوی کو لے کے بیٹھ جا کہ میری جیب اجازت نہیں دیتی، فیصلہ تم کرو، حرام کماؤں گا جواب تمہیں دینا پڑے گا، حلال کی اجازت نہیں دیتی، گرمی کے کپڑے پہن کے سردی گزار لے، رب اکبر کی قسم ہے اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں سے جوڑے دلوائے گا، اور گرمی کے اندر رہ کے سردی کے کپڑوں میں گزارا کر لے، اور مرغی مالنے والوں میں مرغی کا گوشت پکڑا خوشبو تیرے گھر میں آ رہی ہے، گوگلو آلو سے گزارا کر لے، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کے کھلوائے گا۔ اور لوگوں ہم نے آج فرمائشیں پوری کرنا شروع کر دی، گھر والوں کی تربیت کرنا چھوڑ دی، نتیجہ کیا نکلا؟ ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کے بجائے گانے کی آواز آنے لگ گئی۔ ڈیرے غازی خان کو ٹھیک کر رہے ہیں، پاکستان کو ٹھیک کر رہے ہیں، عوام کو ٹھیک کر رہے ہیں، حکمران کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور 4 بچوں کا وارث بنا ہے، انہیں کون ٹھیک کرے گا؟ ایک نسخہ دے کے جاؤں ڈیرے والوں تمہارے کام آئے گا، میری بات پہ ناراض نہ ہوئیو، کپڑے کا تاجر بیٹھا ہوگا، پرچون کی دکان والا بیٹھا ہوگا، بریانی دینے والا، پکوڑوں والا، جلیبی والا بیٹھا ہوگا، جوتے والا بیٹھا ہوگا، کوئی نہ کوئی کسی باروبار سے منسلک ہوگا، کہیں تولا جاتا ہوگا، کہیں ماپا جاتا ہوگا، اللہ کا نام لے کے میرے کہنے پہ بسم اللہ پڑھ کے توبہ کر لے اور کہہ دے انشاءاللہ نہ کم تول لوں گا نہ کم ناپوں گا، پھر میں دیکھتا ہوں تیرے گھر میں برکت کو آنے سے کون روکتا ہے۔ کن کو مسیحا بنایا؟ عبدالحنان صدیقی صاحب تعویذ لکھ کے ایسا سونا سودا دکان میں برکت آئے گی، تو عبدالحنان سے ڈیرے غازی خان میں تو کیا، مولانا مکی حجازی سے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں تعویذ لکھوا، رب اکبر کی قسم ہے جب تک کم تولنا نہیں چھوڑے گا تیرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں آئے گی۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں، 5 منٹ کی بات کر لوں تمہارے سے، اجازت ہے؟ اچھا 15 کیوں نہ لوں بھائی؟ اللہ تمہیں برکت دے، اپنے باس ہو بھائی، سودا یہی بیچتا ہوں، لیکن میرے عزیزو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں یہ سودا لے کے تمہارے ڈیرے میں آتا ہوں، مجھے شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مولوی صاحب فیس کیا لوگے کہ میں گھنگرو پہن کے ناچ رہا ہوں، کیا میں تمہیں کوئی گانا سنا رہا ہوں؟ اور قرآن سنانے والوں کی فیس نہیں ہوتی، قرآن سنانے والوں کا ہدیہ ہوتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ سارا ڈیرے غازی خان بیچ کے میرے اس 1 گھنٹے کی گفتگو کی قیمت ادا کرنا چاہو، اللہ کی قسم ادا نہیں کر سکتے، یہ تو اکرام ہے، کوئی جاتے ہوئے ہاتھ ملا کے مٹھی میں دے جاوے گا، بھائی سعید صاحب اللہ اکبر یوسف جیب میں ڈال دے گا، یہ تو ہدیہ ہے، کیا پتہ میرے مقدر کا ہے یا کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ لیکن خدا پاک کی قسم رزق میرے آگے پڑا، میں نے بڑے بڑے موقعوں پہ دیکھا، ابھی میرے عزیزو غالباً 21 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، یہ میں روہیلا والی سے وسندے والی کی طرف اندر گیا، 13 کلومیٹر کچے کا علاقہ، باغ کا علاقہ، دونوں طرف میرے عزیزو باغ کے آم کے باغات تھے، 3 ادھر آدمی کھڑے، 3 ادھر آدمی کھڑے، انہوں نے میری گاڑی روکی، میں نے جا کے روک دی، یوں کر کے سلام کیا، میں آگے نکل گیا، میں نے کہا واہ اللہ تیری مرضی، جو لوگوں کا حق دبا کے آئے وہ گھر نہیں لے جا سکتا، جو قرآن سنا کے ہدیہ لے کے آئے اس کے مال کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، اللہ کے فضل و کرم سے زکات دے دو، فصلوں کا عشر پورا دو، بوئے کھول کے سو جاؤ، اگر زکات نہیں دو گے ماں کی چوڑیاں سگا بیٹا بیچ دے گا، توبہ کر لو ناپ تول میں،
ایک اللہ والے کے پاس چلا گیا، دکان چلتی کوئی نہیں تھی، آخری بات کر رہا ہوں، دکان چلتی کوئی نہیں تھی۔ حضرت جی سورہ واقعہ بھی لکھ کے لگوا رکھی ہے، لوہے قرآنی بھی، محسن نقوی صاحب کا تویز بھی لکھ کے لگا دیا، لیکن فرق نہیں پڑ رہا۔ حضرت جی بھی اللہ والے متھے دا دل نہیں ویکھ دے، اللہ والے ویکھن تے دل ویکھ دے نے، اللہ والے نے نظر تو دیکھی نہیں، اللہ والے نے سائیڈ پاکٹ سامنے کی پاکٹ دیکھی کوئی نہیں، اللہ والے نے چہرہ دیکھا، مسکرا کے فرمایا ایک کام کروں، کام کہوں کرے گا، اللہ والے کیا کم تولنا چھوڑ دے، تیری دکان میں برکت آ جاوے گی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کی، اللہ اکبر، نہ نبض پکڑی، نہ متھے پہ ہاتھ رکھا، نہ سینے پہ انگلی رکھی۔ اسے کیسے پتہ لگ گیا میرے اندر یہ بیماری ہے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے دل میں توبہ کی اور دکان پہ جا کے لکھ دیا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یا پیسے تھوڑے لیے جاویں گے، سودا زیادہ دیا جاوے گا، ناپ تول میں کمی کوئی نہیں، جہاں مرضی تلوا کے دیکھ لو۔ اللہ اکبر، چند دل کے اندر اتنی برکت آئی، آسمان سے، زمین سے، دائیں بائیں سے، مشرق مغرب ہوا کے جھونکوں سے مٹی نہیں آئی، دل کی برکت آنے لگی۔ اتنا اللہ نے دے دیا، سونے کا ترازو بن گیا، سامان ڈالنے والا بمبو سونے کا بن گیا، دائیں بائیں کے علاقوں میں مشہور ہو گیا۔ فلانے کی دکان پہ چلے جاؤ، پیسے بھی 5 روپے کم لے گا، سودا بھی زیادہ تول کے دے گا، ذکر اذکار سے دیتا ہے، اس کے مال میں، اس کے تولنے میں بڑی برکت ہے، کھانے میں بڑی لذت آتی ہے، اس کے کھانے میں بھی اللہ کے ذکر کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، سونے کا ترازو بن گیا، بمبو سونے کا بن گیا۔ ایک دل میں خیال آیا، نیکی کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل رہا، سونے کا ترازو کندھے پہ رکھا، بمبو کندھے پہ رکھا، اللہ والے کے پاس چلا گیا۔ اللہ والے جی کجی بھائی کیا بات ہے؟ حضرت جی پہلے تو مٹی کے برتن میسر نہیں تھے، اب تو سونے کے برتن مل گئے۔ اللہ والے دنیا کے اندر نیکی کا صلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ اللہ والے نے پھر اللہ کی ضربیں لگائی، نگاہ اٹھا کے دیکھی، سمجھ کے اندر صفائی ہو گئی، سمجھ کے اندر کا شیطان اندر کی میں مر گئی۔ فرمانے لگے ایک کام کروں، وہ کام کیا تھا؟ اللہ والے بتانا چاہتے تھے کہ حرام کے مال میں برکت نہیں ہوتی، حلال کے مال سے برکت جاتی کوئی نہیں اور حرام کے مال میں آتی کوئی نہیں۔ اللہ والے بھی میرے عزیزوں طرح طرح سے اصلاح کرتے ہیں۔ فرمانے لگے ایک کام کروں کرے گا؟ کہ جی اللہ والے کہ یہ ترازو یہ بمبو جا کے سامنے ندی میں پھینک دے، اللہ اور دے گا۔ اللہ والے کی بات سنی، اپنے ہاتھوں کو اچھال کے یوں کر کے پھینک دیا، دکان پہ گیا، وہی بسم اللہ، وہی توبہ اللہ، وہی درود شریف، وہی تھوڑے پیسے لے کے زیادہ دینا۔ اگلے دن ندی پار سے ایک آدمی اسی بھائی کی دکان پہ سودا لینے آیا، جب ندی کو پار کرنے لگا پیر کو ٹھوکر لگی، اللہ اغنی، ہاتھ ڈال کے پانی میں دیکھا سونے کا ترازو نکل آیا، یہاں ذہن پہ زور ڈالا، کہنے لگا پورے گاؤں میں، پورے چکوک میں، پوری بستی میں، پورے گوٹھ کے اندر اسی بھائی کی دکان پہ سونے کا ترازو ہے، لگتا ہے رات اس کی چوری ہو گئی ہوگی، ڈاکو لے کے بھاگا ہوگا، سامان گر گیا ہوگا، کسی نے مخبری کر دی ہوگی۔ وہ سونے کا ترازو لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، بھائی جی اللہ اکبر، تیری کوئی چیز گم گئی تھی کہ نہیں؟ یہ ترازو تیرا گم گیا تھا، یہ ترازو دیکھ میں لے کے آیا۔ کہاں سے ملا؟ ندی میں سے ملا۔ دھاڑے مار کے رونے لگا، چیختا چلاتا ترازو اٹھا کے اللہ والے کے پاس لے گیا۔ کوئی اللہ والے دنیا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لیتی، نیکی کا صلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ اللہ والے نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہ اللہ والے یہ سونے کا ترازو پانی میں پھینک کے آ گیا، یہ پھر میرے پاس پہنچ گیا۔ پہلے 2 مرتبہ اللہ والے کے پاس آیا، اللہ والے نے ہنس ہنس کے باتیں کی، تیسری مرتبہ اللہ کے والے کے پاس آیا، اللہ والے نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ واہ اللہ تیری حکمت، واہ اللہ تیری شان، اتنی برکت۔ فرمایا او میرے بچے، او میرے بابو، او میرے بھائی جی، تیرا سونے کا ترازو پانی میں پھینکنا مقصد نہیں تھا، بلکہ تجھے بتانا مقصد تھا حرام کا مال جتنا بھی کما لے واپس جا کے رہتا ہے، اور حلال کا مال کہیں بھی چلا جائے واپس آ کے رہتا ہے۔ یا اللہ ایک تو سلمی صاحب کی زبان پر جو جزاک اللہ ہے، اسے یہ رات کو کیوں نہیں کہتا؟ تہجد کے وقت کیوں نہیں کہتا؟ بیوی روٹی پکا کے دے اس وقت کیوں نہیں کہتا؟ جب مولوی صاحب کی تقریر ختم کرنی ہو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ رسالت حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی، یہ جزاک اللہ نہ ہوئی، گورنمنٹ کی طرف سے زبان بندی ہوگی بھائی۔ تو
چلو سلمی صاحب کو رحم آ گیا، ڈیرے والو چلو اسے رحم آیا، تمہیں 30 سال پہ اس پہ رحم نہیں آیا۔ دیکھو کیسا پیارا موضوع چل رہا تھا، دعاؤں سے اور اللہ بڑھا دے کہ حرام کا مال جتنے گلوں پہ چھری پھیر کے لاوے گا کبھی تیرے پاس نہیں رہے گا، زہر بن کے نکلے گا اندر تیرے ٹوٹے کر کے، تیرے قیمہ بن کے تیری ہستی کو اجاڑ کے نکلے گا، تیرے منہ سے کلمہ طیبہ چھین لے گا، تیرے گھر کا سکون چھین لے گا، تیرے گھر کی رونقیں چھین لے گا، تیرے چہرے کی مسکراہٹیں چھین لے گا، تیرے گھر کا اتفاق چھین لے گا، بیوہ بیوی کا پیار چھین لے گا، مرتے وقت زبان سے کلمہ چھین لے گا، اور قبر میں جاتے ہوئے تیرے سے قبر چھین لے گا۔ حلال کا کما، چھٹی روٹی کی عادت ڈال، خدا پاک کی قسم گھر میں برکتیں آویں گی، اور روٹی سے پیٹ نہیں بھرے کرتا، پیار سے پیٹ بھرا کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، شاید تمہارے ذہن میں کسی نے ڈال دی ہو کہ آدمی مال سے پہچانا جاتا ہے، آدمی مال سے نہیں پہچانا جاتا، آدمی تو پیار سے پہچانا جاتا ہے۔ اور خاندان، نسل خاندان مال سے نہیں پہچانی جاتی، سخاوت سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسروں کے دکھوں پر مرہم رکھنے پر، زخموں پہ مرہم رکھنے اور دوسروں کے آنسوؤں کو پی جانے پر، اپنی جھولی میں سمیٹ جانے پر، اللہ اکبر، میرے عزیزوں خاندان پہچانے جاتے ہیں۔ جو کیوں؟ اللہ اکبر۔ یہاں کھڑے ہو، بھائی یوسف نے دیکھا، حافظ صاحب کیوں کھڑے ہو؟ یار کسی کا انتظار، اندر سے کولر سے پانی بھر کے لایا، اور گرمی بڑی ہے، سٹول لایا، لے جا پانی پی لے، آج کا پکھا لے کے آیا، یا 5 منٹ تجھے جل دوں۔ خدا پاک کی قسم موت آوے گی، اس کے گھر کی طرف بچوں کو اشارہ کر کے کہے گا، اگر دنیا میں تم نے انسان دیکھنا محمد یوسف کو دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، خدا پاک کی قسم اگر کسی سے کڑوی بات کرو گے تو مرتے میں کہہ کے جائے گا، سارے جنازے میں بلا لینا، اسے نہ بلانا کہ زبان کے بول کا بڑا گندا ہے، اس نے ایسا دل توڑا، بستر پہ گر گیا، اٹھ نہ سکا، موت آ گئی، قبر میں جا رہا ہوں۔ لوگوں، ہاتھ کا دیا ہوا زبان کا میٹھا بول کام آتا ہے، نہیں یقین آتا جو مر گئے ان سے پوچھ کے دیکھ لو، ان کی بات پہ یقین نہیں آیا تو مر کے دیکھ لینا۔ لوگوں کے ساتھ پیار، لوگوں کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکات تو اللہ کا حق ہے، مخلوق کا کیا حق ہے؟ مخلوق کے ساتھ میٹھا بول بولنا، میٹھی بات کرنا۔ اور پھکے دور آ گئے، میٹھے دور چلے گئے۔ آج سے 30 سال پہلے بھائی جی، چاچا جی، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کل بچے کو لے کے جا رہے تھے، خیر تھی نا؟ بابی سائیکل پہ جا رہی تھی، ڈاکٹر کے پاس گئے، بیمار تھے، کیسی ہے؟ چل اللہ ٹھیک کرے۔ یہ سودا دینے والا، یہ دکاندار دعائیں دیا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ لینے والا جب سودا لے کے آتا، اللہ تیری خیر ہو، اللہ تیری دکان میں برکت دے، اللہ تجھے برکت دے۔ جس کے ہاتھ میں سودا، بسم اللہ، اللہ کا شکر ہے، صبح بھوکا اٹھایا تھا، رجنے کے لیے اللہ نے سودا دے دیا۔ بچوں کو بلا، میرے پوت، میرے لاڈلے، ہاتھ دھو لے، درود شریف پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ کے کھا، امی مجھے سالن ڈال۔ نا نا نا، ارے بھائی ہم نے تو اپنے خاندان سے سیکھا، ایک برتن ہو گھنے کھانے والے ہوں، گھنے برتن ہو تھوڑے کھانے والے نہ ہو۔ آجا میرے بیٹے، آجا میری بیٹی، ایک برتن میں کھا۔ امی بھی کھایا کرتی تھی، ابو کھایا کرتے تھے، 3 دن تک ہنڈیا میں سالن رہتا تھا، برکت نہیں ختم ہوتی تھی۔ جب سے دسترخوان اور برتن اور میز علیحدہ ہو گئے، لوگوں کے دلوں میں بھی فرق پڑ گیا اور گھروں سے برکت بھی دسترخوان سے اٹھ گئی۔ آ جاؤ، آج محمد یوسف صاحب کی اس دعوت پر، جس اسٹیج پر اللہ اکبر مناظر اسلام مولانا عبدالستار صاحب توفی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابرین علماء حق بول کے گئے۔ آج مجھ چھوٹے کو، ناچیز کو، ان بڑوں کے جانے کی وجہ سے چھوٹوں کو بڑوں کی جگہ پہ بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ آج میں آپ سے درخواست کر کے جاتا ہوں، سکھی رہو، سکھی رکھو، ہنستے جیو، ہنستے مرو، موت آئے ایمان کی آئے، اس حالت میں اللہ کے پاس جاؤ، اللہ تمہیں دیکھ کے مسکرانے لگ جائے، تم اللہ کو دیکھ کے مسکرانے لگ جاؤ۔ سارا مجمع میرے ساتھ مل کے 3 مرتبہ کہہ دے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ فرمایا ڈیرے والوں، جب بندہ زمین پہ معافی مانگتا ہے اللہ عرش بری پہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور کی سنتوں کو عام کرو، دین والی محنت کے لیے آئے ہو، نبی کے کام کے نمائندے بن کے آئے ہو، اس نمائندگی کا تاج سر پہ پہن لو۔ اللہ دینی مدارس کی، علماء حقہ کی، محمد یوسف صاحب، ان کے پورے خاندان اور پوری جماعت جنہوں نے اس جلسے میں، خیرات میں، تعام میں، جلسہ سجانے میں، حفیظی کو سونڈ والے جنہوں نے بہترین سریلی آواز نکالنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں جتنی کوشش کاوشیں کی، اللہ کریم قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کوئی ساتھی
اٹھن دی تکلیف نہ کرے سارے ساتھی بیٹھی بو اس حضرات میتر صاحب تو خدمت کرے سن میں میتر صاحب کو درخواست کرے سن بھی اندر تشریف کے نامن اور اتنی دیر دے اندر صفدر صاحب اچھا چلو قاضی نعمان صاحب نظم پڑھ سن